بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گھر اور رقم تم لوگوں کو 3 ماہ کے لیے دے رہا ہوں۔ 3 ماہ بعد مکان تم سے لے لیا جائے گا اور رقم کا حساب لے لوں گا اور بس۔ حامد گیلانی کی بات حد درجے عجیب تھی۔ ایسی عجیب پیشکش زندگی میں پہلی بار سامنے آئی تھی۔ وہ حیرت بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ تو اس طرح خاموش ہو چکے تھے جیسے اب اور کچھ نہیں کہیں گے۔ نعمان گھرانہ ان دنوں بہت پریشان تھا۔ ایک تو انہیں کرائے کے ایک گھر کی ضرورت تھی، دوسرا ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ نعمان صاحب کے فوت ہونے کے بعد گویا ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے۔ بیگم نعمان نے ان حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ان کے تینوں بیٹے ملازمت کی تلاش میں صبح جاتے اور شام کو ناکام لوٹتے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں لگ جاتی اور اس طرح بہت ہی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ گزر بسر تو جیسے تیسے ہو رہی تھی، لیکن زیادہ پریشانی انہیں مالک مکان کی طرف سے تھی۔ اس لیے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا مکان اس ماہ کے اندر خالی کرنا ہوگا۔ اب تینوں بیٹے ملازمت کی تلاش کو تو بھول گئے، مکان کی تلاش میں لگ گئے۔ کئی دن کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد انہیں ایک مکان ملا، لیکن اس کا کرایہ اتنا تھا کہ وہ ادا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر مالک مکان کی شرائط بھی بہت سخت تھی، اس طرح وہ اس مکان کو نہ لے سکے۔ ان کی تلاش جاری رہی، 3-4 مکان دیکھے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ کوئی مکان کرائے پر نہ لے سکے۔ اور پھر مہینہ ختم ہونے میں جب 3 دن رہ گئے اور ان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تو انہیں وہ مکان نظر آ گیا۔ مکان اچھا اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ دروازے پہ لکھا تھا مکان خالی ہے۔ حیرت ہے، یہاں یہ نہیں لکھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے، بیگم نعمان کے بڑے بیٹے رضوان نے کہا۔ مطلب تو یہی بنتا ہے نا، یا پھر یہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ مالک مکان اسے بیچنا چاہتا ہے؟ درمیانے بیٹے عرفان نے خیال ظاہر کیا۔ اس صورت میں تو یہ لکھا جانا چاہیے تھا مکان برائے فروخت خالی ہے۔ چھوٹا بیٹا سلیمان مسکرایا۔ خیر، ہمیں اس سے کیا، معلوم کر لیتے ہیں، اگر کرائے کے لیے خالی ہوا تو لے لیں گے، برائے فروخت خالی ہے تو نہیں لیں گے۔ رضوان نے منہ بنایا۔ انہوں نے سر ہلا دیا، پھر پتہ نوٹ کر کے وہ اس طرف چل دیے۔ وہ مکان انہیں آسانی سے مل گیا۔ دستک کے جواب میں ایک اڈھیر عمر آدمی نے دروازہ کھولا۔ 3 نوجوانوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت نظر آئی۔ فرمائیں، اس نے با اخلاق انداز میں کہا۔ آباد میاں خان میں آپ کا ایک مکان ہے، اس دروازے پہ خالی ہے لکھا ہے۔ ہم اس کے سلسلے میں آئے ہیں، تو آپ وہ مکان لینا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ جی ہاں، بالکل لینا چاہتے ہیں۔ اور آپ تینوں بھائی ہیں؟ اس نے تینوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہماری ایک والدہ اور ایک بہن ہے، بس یہ 5 افراد ہیں گھر کے۔ اچھی بات ہے، آپ اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے کہا، میرا نام حامد گیلانی ہے اور وہ مکان میرا ہی ہے۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کے والد نہیں ہیں؟ جی نہیں، انہیں فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہم تینوں بھائی ملازمت تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ والدہ اور بہن سلائی کڑھائی کر کے مشکل سے گھر کا خرچہ چلا رہی ہیں۔ اور آپ کو 2 سال سے کوئی ملازمت نہیں ملی؟ جی یہی بات ہے، دراصل نہ تو ہمارے پاس سفارش ہے، نہ رشوت۔ خیر، آپ لوگوں کو میری ایک پیشکش ہے۔ جی پیشکش؟ کیا مطلب؟ تینوں نے حیران ہو کر ایک ساتھ کہا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کو اپنا مکان صرف 3 ماہ کے لیے دے سکتا ہوں اور ساتھ میں ایک رقم بھی دوں گا۔ 3 ماہ کے بعد مکان واپس لے لوں گا، البتہ رقم کا حساب لوں گا کہ کیسے خرچ کی، رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، یہ پیشکش ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے حامد گیلانی سے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا، جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ آپ کو یہ پیشکش منظور ہے یا نہیں، بس یہ بتا دیں۔ ہم اپنی والدہ سے بات کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات ہے، تم بات کر لو، مجھے آج شام تک بتا دینا۔ تینوں گھر آئے، ماں بیٹی کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھ گئی۔ انہوں نے دونوں کو ساری بات بتا دی۔ ان کا بھی مارے حیرت کے برا حال ہو گیا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد ماں نے کہا، اچھی بات ہے، 3 ماہ کے لیے مکان لے لو اور جو رقم وہ دے لے آؤ، پھر دیکھیں گے۔ لیکن امی جان، کہیں اس میں کوئی چکر نہ ہو، ہم مجبور ہیں، 3 ماہ کے لیے تو ایک ٹھکانہ مل رہا ہے نا۔ 3 ماہ تک انشاءاللہ ہم کوئی مکان تلاش کر ہی لیں گے، انشاءاللہ۔ شام کو تینوں نے حامد گیلانی سے ملاقات کی۔ ہم تیار ہیں۔ بہت خوب، یہ 50,000 روپے ہیں، اس رقم کو خرچ کرنے کا آپ لوگوں کو مکمل اختیار ہے۔ 3 ماہ بعد میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اس رقم کو کیسے خرچ کیا اور مکان کا معائنہ کروں گا، پھر آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں گا۔ مطلب یہ کہ آپ اپنا مکان خالی کرا لیں گے؟ ہاں، لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو یہ بہتر نہیں کہ آپ ہمیں اپنا مکان 3 ماہ کے لیے کرائے پر دے دیں؟ نہیں، یہ بہتر نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ بہتر ہے۔ آپ کو منظور ہے تو رقم اٹھا لیں اور ساتھ ہی مکان کی چابی میز پر رکھی ہے وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک نظر حامد گیلانی پر ڈالی، رقم اور چابی اٹھائی اور ان سے ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو حامد گیلانی کھڑے نظر آئے۔ وہ چونک اٹھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تیر گئی۔ آئیں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئے، ادب اور احترام سے بٹھایا۔
पहले इनके सामने चाय और दूसरी चीजें रखी। फिर नुमान ने कहा, हम तो आज खुद आपके पास आने वाले थे। हमें मालूम है आज 3 माह पूरे हो रहे हैं। मुझे ही आना चाहिए था। पहले मैं अपने मकान को देखूंगा, फिर रकम का हिसाब लूंगा। पहले आप चाय पी लें। वो मुस्कुरा दिए। चाय के बाद इन्होंने पूरे घर का गौर से जायजा लिया। इस दौरान नुमान की वालदा और बहन ऊपर छत पर चली गई थी। जब वो निचला हिस्सा देख चुके तो वो दोनों नीचे आ गए और हेमंत गिलानी ऊपर चले गए। इस तरह इन्होंने ऊपर वाला हिस्सा भी देखा। पूरा मकान इन्हें आईने की तरह साफ सुथरा नजर आया। मकान कहीं से मामूली सी भी टूट फूट का शिकार नजर न आया। अब वो फिर ड्राइंग रूम में आ गए। अब मैं जानना चाहता हूँ 50,000 रुपए की रकम किस तरह खर्च की। नुमान ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और इनके सामने रख दी। ये वही गड्डी थी जो 3 माह पहले हेमंत गिलानी ने इन्हें दी थी। ये क्या, ये आप लोगों ने खर्च नहीं की? जी नहीं, इस रकम को खर्च करने का हमें कोई हक नहीं था। ये हमारी थी ही नहीं, आपकी अमानत थी, लिहाजा हमने अमानत को जू का तू रखा। बहुत खूब, आप लोग मेरे इम्तिहान में 100% पूरे उतरे हैं। आप अपनी वालदा से कहें ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आ जाए और मेरी बात सुन लें। वो पहले ही दरवाजे से लगी बैठी थी। ओह अच्छा, जब 3 माह पहले आप लोग मकान के सिलसिले में मेरे पास आए थे तो इस वक्त अचानक ही ये प्रोग्राम मुझे सूझा था। बात दरअसल ये है कि इस दुनिया में मेरी बस एक बेटी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई और औलाद, और मेरे पास ये 2 मकान है और बैंक में कुछ रकम भी है। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान रहता था। दरअसल मैं दिल का मरीज हूँ, 2 मरतबा अटैक हो चुका है। दिल के मरीज का क्या भरोसा। मैं चाहता हूँ वो मकान अपनी बेटी को जहेज में दे दूँ, रकम देकर, और 3 माह के लिए मकान देकर। मैंने जान लिया है कि आप लोग किस कदर अच्छे हैं। मुझे ऐसे ही अच्छे लोगों की तलाश थी। आपकी वालदा पसंद करे तो, वरना ये कोई जबरदस्ती बात नहीं है। मैं चलता हूँ, आप लोग अपना फैसला सुना दीजिएगा। ये कहते हुए उठ खड़े हुए। ऐन इस वक्त दरवाजे की तरफ से आवाज आई, रुक जाए भाई साहब, ये घर भी आपका है और ये बच्चे भी आपके हैं। इन सब की आंखों में आंसू आ गए। इन आंसुओं की कीमत इस मकान से भी ज्यादा थी, और अगर हम सब्र का दामन थाम लेंगे तो अल्लाह ताला हमें सब्र का फल जरूर देगा। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मोरल इखलाकी सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।